بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے اور رمضان میں آپ کے کیا معمولات تھے، اور رمضان کی خیر و برکت پانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا ہدایت کی۔ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا ہر لمحہ قیمتی ہے اور ہر لمحہ قبولیت کا ہے، یہی مہینہ مانگنے کا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے داروں کے لیے قیامت کے دن عرش کے نیچے دسترخوان چنا جائے گا۔ وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، دوسرے لوگ ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ کھا پی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو جواب ملے گا کہ یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح ہے، یعنی روزے دار اگر خاموش رہے تو اسے تسبیح پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کا عمل بڑھایا جاتا ہے، یعنی اس کے اعمال کا ثواب دوسرے دنوں کی نسبت ان دنوں میں زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے دار کو افطار کرائے اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا اور روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا، اگرچہ کسی معمولی کھانے ہی سے افطار کرائے، چاہے پانی ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ روزے دار کا ثواب کم نہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی طرف سے روزہ افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب عنایت فرمائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جو رمضان کی آخری رات تک مسلسل کھلے رہتے ہیں، اور جو بھی مسلمان رمضان کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ہر رکعت کے بدلے 2500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل بنا دیتے ہیں جس کے 60 دروازے ہوں گے۔ پھر جب روزے دار پہلا روزہ رکھتا ہے تو گزشتہ رمضان سے لے کر اس رمضان تک اس نے جتنے صغیرہ گناہ کیے ہیں وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ہر روز 70,000 فرشتے صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں، اور رمضان کی راتوں میں جو نمازیں پڑھتا ہے ہر رکعت کے بدلے جنت میں اس کو ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے جس کے سائے میں 500 برس تک سوار چل سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شروع سال سے آخر تک رمضان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں شروع سال سے آخر تک رمضان کے روزے داروں کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ، اپنے بندوں کو میرے اندر داخل فرما دیجئے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں کہتی ہیں، اے اللہ، اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے کچھ خاوند مقرر فرما دیجئے۔ سو جس شخص نے اس ماہ مبارک مہینے میں کسی مسلمان پر تہمت نہ لگائی اور کوئی نشہ آور چیز نہ پی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دے گا
اور جس نے اس ماہ میں کسی مسلمان پر تہمت لگائی یا کوئی نشہ آور چیز پی لی، اللہ تعالیٰ اس کی سال بھر کی نیکیوں کو مٹا دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، یعنی اس میں بندوں کو حکم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت اختیار کرے کہ کھانا پینا چھوڑ دے، جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کھانے پینے سے پاک رہتا ہے، اسی لیے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، ورنہ تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، یہ کہ ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئے، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے۔ شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ بس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کی جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالاخانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دو، اور جہنم کے داروغہ سے فرما دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کہ کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔
پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناطہ توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں۔